ایک صحابی ہیں ماعز بن مالک، ان پر حد جاری ہو گئی. جب حد جاری ہو گئی اس کے بعد 2 دن 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ کے پاس بیٹھ گئے. اب صحابہ گفتگو اور انداز کی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا اور اس کا انجام کیا ہوا. وہ گفتگو اس انداز سے کر رہے ہیں، اس نے کیا کر دیا، انجام کیا ہوا. آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتہم. آپ نے موضوع چینج کر دی. جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے ان کا موضوع چینج کر دیا، اور چینج کر کے فرمایا ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پوری قوم پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. سوچنے کا انداز دیکھیں، یعنی جرم کر کے آیا ہے، گناہ جس پر حد جاری ہوئی ہے، شریعت کی حد جاری ہوئی ہے. صحابہ کرام اپنے انداز سے اس کا ذکر کر رہے ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ رخ دکھا رہے ہیں، بھئی اس نے گناہ کرنے کا اقرار خود کیا تھا. آ کر ہمارے پاس کسی اور آدمی نے شہادت پیش نہیں کی تھی، کوئی اور آدمی ایویڈنس لے کے وٹنس بن کے نہیں آیا تھا. اس نے خود اقرار کیا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ پر حد جاری کریں، اور بار بار اصرار کرتا رہا. بالآخر مجبور ہو کر حد جاری کرنی پڑی. تو آقا علیہ السلام نے انہیں دوسرا رخ دکھایا ہے کہ ایک رخ ہے اس نے غلطی کی، جرم کیا اور سزا یاب ہوا، ایک رخ ہے دیکھنے کا. اب دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے خود آ کے اقرار کیا اور سزا لی. تو فرمایا اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی بجائے اس کے اس رخ سے دیکھو، اور فرمایا کہ اس نے خود جا کے یہ سزا لی ہے، لہذا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک پوری قوم میں تقسیم کر دیں تو سب کی بخشش ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے پازیٹیو اینگل کو دیکھنے کی تلقین کی ہے کہ ہر واقعہ اپیرنٹلی اگر برائی کا بھی ہوتا ہے، گناہ کا ہوتا ہے، کوئی خرابی بھی ہوتی ہے، تو صرف وہ ایک ہی ڈائریکشن نہیں ہے، ایک ہی اینگل نہیں ہے اس واقعہ کو دیکھنے کا. فرمایا اس کا کوئی پازیٹیو اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو منفی جہت کو دیکھنے کی بجائے اس کے مثبت پہلو کو دیکھا کرو کہ دیکھو اس نے خود اقرار کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروائی تاکہ قیامت کے دن آخرت میں عذاب سے بچ جائے، اسی دنیا میں سزا مل جائے. اور اس کی توبہ اتنی ہوئی کہ وہ اب توبہ ساری قوم کی بخشش کے لیے کافی ہے. تو حضور اسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے لوگوں کو سوچنے کے رخ چینج کر کے دیے، مائنڈ اس کی ڈائریکشن چینج کی ہے. صرف دین نہیں دیا، مذہب نہیں دیا، احکام نہیں دیے، فقط شرائع نہیں دی، صرف آداب نہیں دیے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ایسے سیرت پاک کے ذریعے شعور دیا کہ نیگیٹو سائڈز کو دیکھنے کی بجائے پازیٹیو سائڈز کو دیکھنے کی عادت پیدا ہو انسانوں کی. اگر انسانوں کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنے والا بن جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں.